ایک کوشچن کیا کہ اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں. دیکھیں اتنا گہرا اندھیرا کہ جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے اور اس میں دل میں وحشت پیدا ہو، ایسے اندھیرے میں تو نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے، کیونکہ توجہ اللہ کی طرف سے ہٹ جائے گی. اور خاص طور پہ جو ہارر موویز دیکھنے کے عادی ہوں یا بہت ہی باتیں لحاظ سے کمزور ہوں کہ اندھیرے میں انہیں ایسا لگے بھی یہاں سے ہاتھ آئے گا اور یہاں سے ہاتھ آئے گا، وہ کندھے پہ ہاتھ رکھ دے گا، تو کیا نماز میں خشوع خضوع رہے گا؟ اس لیے ایسے سخت اندھیرے میں تو منع ہی ہے. ہاں اتنا ہلکا سا اندھیرا کرنا کہ تھوڑی تھوڑی لائٹ پورا کمرہ نظر آ رہا ہے لیکن لائٹ بہت ہی ڈم کر کے نماز پڑھنا، وہ بھی اس قصد و ارادے کے ساتھ کہ وسوسے کم آئیں، یہ بہت اچھا ہے. یہ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مشورہ بھی دیا ہے کہ تھوڑی سی لائٹ کو ڈم کر کے اندھیرا سا کر کے پھر کمرے میں نماز پڑھیں تو وسوسے کم آتے ہیں، اور ایسا حقیقت ہے بھی. تو اتنا اندھیرا کر کے تو آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن گہرے اندھیرے میں بہت زیادہ نہ پڑھیں. جی، ایک تو نظر بد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین تعلیم فرمائی ہے، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس. یہ پڑھ کے دم کریں کامل یقین کے ساتھ، انشاءاللہ نظر زائل ہو جاتی ہے. ایک انہوں نے کہا کہ یہ ڈیجیٹل قرآن پڑھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ تو اس میں پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ حالت جنابت ہو تو زبان سے قرآن پڑھنا منع ہے. اب چاہے وہ نقش کی صورت میں ہو، کاغذوں پہ لکھا ہو، یا ڈیجیٹل ٹیلی فون وغیرہ سے آپ یہ کسی طرح پڑھ رہے ہیں، وہ منع ہی ہوگا. اور اگر آپ کا یہ ہے کہنے کا مطلب کہ جنابت تو نہیں ہے، بے وضو آدمی ہے، وہ چھو سکتا ہے کہ نہیں ہے، تو یاد رکھیے کہ ہمارے نزدیک یہ اسکرین وغیرہ کو چھونے میں کوئی شرعی طور پر قباحت نہیں ہے، کیونکہ اس پہ کوئی نقش ابھر نہیں آتے کہ آپ کا ہاتھ براہ راست کوئی قرآن کے اوپر لگ رہا ہو. اور اس کو منع کرنے میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، آفیسز میں ہوتے ہیں، بہت سی جگہوں پر ہوتے ہیں، ٹائم ملتا ہے تو فضولیات میں پڑھنے کے بجائے موبائل نکالا، قرآن نکالا اور پڑھنا شروع کر دیا یا سمجھنا شروع کر دیا. تو اب اگر ان کو منع کر دیا جائے کہ پہلے وضو کریں، وضو کی جگہ نہیں ہے، گندے باتھ روم ہے، تو اس کا مطلب ہے قرآن رکھ دے اور پھر وہ فضولیات میں پڑ جائے، کسی خراب چیز کو دیکھنے لگ جائے، فضول گفتگو میں پڑ جائے. اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ جب یہاں پر اجتہادی مسئلہ ہے اور شرع رعایت کا پہلو بھی نکلتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر موبائل وغیرہ کی اسکرین پر ہاتھ لگائیں گے تو حقیقتاً یہ قرآن پر ہاتھ لگ ہی نہیں رہا، آپ اس کو بالکل ٹچ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. جی دیکھیں جو لائف انشورنس وغیرہ ہے خصوصاً ہمارے پاکستان میں ہم اس کو منع کرتے ہیں. اس میں لیکن دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ انشورنس کروانے میں خود مختار نہیں ہیں. جیسے آپ کسی ادارے کو، کسی فیکٹری کو جوائن کرتے ہیں تو امپلائی جتنے بھی ہوتے ہیں انشورڈ ہوتے ہیں، بالکل. تو اس میں تو مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کے میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ ادارہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. اور ادارہ اس لیے قابل گرفت نہیں ہے کہ ملکی قانون کے اعتبار سے انہیں اپنے امپلائی کو انشورڈ کرانا ہوتا ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا. لیکن ایک ہوتا ہے باقاعدہ ایجنٹ بن کر بیمہ پالیسی سیل کرنا، ترغیب دینا اور ذہن بنانا. ہم اس کو منع کرتے ہیں کیونکہ اس لائف انشورنس وغیرہ کے معاملات میں جوا اور سود دونوں کی ملاوٹ ہے. اچھا. تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کوئی اور جواب تلاش کریں تو بہتر. ٹھیک ہے. جی چھوٹا جو منا ہوتا ہے جس کے پہلی مرتبہ بال اترتے ہیں پہلی مرتبہ، تو ان کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا افضل ہے، مستحب. کریں تو ثواب ملے گا، کوئی گناہ نہیں. اور ان بالوں کو آپ ویسے بھی پھینک سکتے ہیں لیکن علماء نے فرمایا کہ ان کو زمین میں دفن کر دیں تو زیادہ بہتر ہے، پھینکنا بھی کوئی گناہ نہیں. اچھا. اسی طرح ہمارے کتنے نوجوان اس معاشرے میں ہیں، داڑیاں ہیں ماشاءاللہ، ان کے نورانی چہرے دیکھیں، وہ اسکول بھی جاتے ہیں، کالج بھی جاتے ہیں، یونیورسٹی بھی جاتے ہیں، سب کچھ. اور میں اکثر مثالیں دیتا ہوں، آپ دیکھیں کرکٹرز جو داڑھی والے ہیں، ہاشم معاملہ جیسے ہے یا معین علی ہے یو کے کا، داڑھی کے ساتھ ہی کھیل رہے ہیں نا، اور پوری بادشاہ پوری داڑھی ہے. یہ بھی نہیں خشخشی داڑھی ہو، پوری ایک مجھ سے زیادہ کی داڑھی ہے ان لوگوں. کیسے وہ انگریزنیاں بھی دیکھ رہی ہیں، انگریز بھی دیکھ رہے ہیں، وہ باہر کے ماحول میں رہ رہے ہیں، وہ داڑھی رکھ رہے ہیں، انہیں شرم نہیں آ رہی. ہمارے پپو شرماتا پھر رہا ہے، خود ہی بولتا وہ خاکہ سے بنا کے اس میں داڑھی بڑھا کے اپنی فوٹو میں دیکھو ایسا لگوں گا. نہیں بھائی نہیں، خدا کا خوف کرو یار. بہت خوبصورت لگتا ہے آدمی داڑھی رکھنے کے بعد. سنوار کر رکھیں، اپنے آپ کو اچھا کر کے رکھیں. اور دنیا کو خوبصورت لگے نہ لگے، آپ کے نبی کو بہت خوبصورت لگتا ہے. اصل تو محبت یہ ہے نا، خالی یہ نعت خوانیوں میں ہاتھ ہلا لیے، جھوم لیے، ادھر گر گئے ادھر گر گئے دوسرے کے اوپر، یہی عشق رہ گیا بس. اصل تو نبی اپنے محبوب کی پسند اور ناپسند کا خیال کرنا ہے نا. میرا محبوب کیا پسند کرتا ہے؟ آپ کے محبوب پسند کرتے ہیں آپ کا چہرہ آپ کے داڑھی کے نور سے منور ہو. آپ کے محبوب یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ علم دین کے حامل ہوں. آپ کے محبوب یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ لگاتار گناہ نہ کریں. کبھی بتقاضائے بشریت ہو جائے تو وہ اس بات کو محبوب رکھتے ہیں کہ فوراً توبہ کی طرف مائل ہو جائیں. کوشچن کیا گیا کہ کیا نہار منہ پانی پینا منع ہوتا ہے؟ کیونکہ کوئی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کسی نے کوٹ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہار منہ پانی پینے سے منع فرمایا.
اور کسی بزرگ کا قول بھی ہے کہ صبح نہار منہ پینا نہار منہ پانی پینا نقصان کا باعث بنتا ہے۔ دیکھیں جدید جو میڈیکل سائنس ہے وہ نہار منہ پانی پینے کے بہت سارے فوائد ذکر کرتی ہے، اور آج کل اس طرح نہیں ہوتا کہ سنی سنائی بات پر عمل پیرا ہوں، بلکہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ایک طویل عرصے تک تحقیق کرتے ہیں اور کئی 100 افراد پر ایک چیز کو آزمایا جاتا ہے، پھر ان کے رزلٹ جمع کیے جاتے ہیں، پھر کوئی نتیجہ مرتب کیا جاتا ہے، اور یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں غلطی کے احتمالات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو بتقاضۂ بشریت بعض اوقات تحقیق کے نتائج غلط بھی نکل آتے ہیں اور وہ بعد میں چینج بھی کیے جاتے ہیں، کیونکہ جن 100 افراد کا آپ نے انتخاب کیا ہو سکتا ہے نہار منہ پانی کے اثرات ان کے اوپر الگ ہوں، لیکن جب آپ مزید 100 کو لے لیں تو ان میں کچھ رزلٹ میں فرق آئے۔ لیکن بہرحال جو تحقیق کی گئی تو یہ پتہ چلا کہ اس کے بے شمار فوائد، نہار منہ پانی پینے کے بہت سارے فائدے سامنے آئے ہیں۔ اب یہ حدیث میں بظاہر منع کیا گیا اور میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نہار منہ پانی پئیں گے تو فائدہ ہوگا، اس میں لوگ ذرا تذبذب کے عالم میں آئے ہیں اور کچھ پریشانی کا اظہار بھی مجھ سے بھی کئی دفعہ کیا ہے، تو بھی یہ سوال آ گیا تو میں نے کہا چلے اس کو شامل پروگرام کر لیا جائے۔ یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بھی حدیث میں کسی چیز کو طبی نقطہ نگاہ سے منع فرمائیں یا اس کا استعمال تجویز فرمائیں، دونوں چیزیں ذہن میں رکھیے گا، تو وہاں پر اگر حکم بھی موجود ہوگا تو وہ امر صرف استحباب کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر منع کیا گیا ہو تو سمجھ لیں اس منع پر پھر بھی آپ عمل کریں تو خلاف اولا بنے گا، یعنی ترک مستحب ہوگا۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا باقاعدہ حکم ارشاد فرمائے تو اس حکم کی مختلف شرعی حیثیتیں ہوتی ہیں، کبھی تو اس حکم کے اوپر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، کبھی سنت موقدہ کے درجے میں ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فقط آپ عمل کریں تو مستحب ہے، نہیں کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ جیسے سرکار نے ارشاد فرمایا اگر سالن میں مکھی گر جائے تو اس کو ڈبو دو، پھر اس کو نکال کر پھینک دو، کیونکہ وہ اپنے پہلا اس کے ایک پر میں بیماری ہے، دوسری پر میں شفا ہے، وہ جب گرتی ہے تو بیماری والا بازو پہلے گراتی ہے، لہذا اس کو پورا ڈبو دو تاکہ شفا والا بازو اندر جا کر بیماری کو ختم کر دے، اور پھر نکال کر پھینک دو۔ اب اس میں تمام امر کے صیغے ہیں، لیکن سب جانتے ہیں کہ یہ مستحب ہے۔ اگر مکھی گر جائے کو ویسے ہی نکال کے اس کو پھینک دے تو یہ نہیں ہے کہ وہ گناہگار ہوگا، اور پھر اگر وہ کھانا نہ کھائے، اس کا دل نہیں چاہ رہا، اس کو کراہت محسوس ہو رہی ہے، مکھی نکال کر پھینک کر وہ کسی اور کو کھانا دے دیتا ہے، تو اس میں بھی شرعاً کوئی گرفت نہیں ہے۔ ایسے ہی بقرہ عید کے اول 10 دنوں کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ جسم کے کہیں بال وغیرہ اور ناخن نہ کاٹے 10 ذوالحجہ تک۔ یہ بھی ایک امر مستحب ہے، بلکہ اس میں تو امر کا باقاعدہ صیغہ، اس کو چاہیے کہ ایسا نہ کرے، لیکن علماء نے تحقیق کر کے بیان فرمایا مستحب ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ پانی پینے کا مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کو منع فرمایا تو طبی نقطہ نگاہ سے ہے۔ یہ پھر یاد رکھیے کہ امت کے ہر شخص کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے سامنے موجود 2-3 اشخاص کے لیے ایسا فرمایا ہو، کسی خاص قبیلے کے لیے فرمایا ہو، خاص عرب کا جو وہاں ماحول تھا، وہاں کی جو آبا و فضا تھی اور جو کچھ آب و ہوا تھی، اس کے حوالے سے سرکار نے فرمایا ہو، لہذا دوسرے علاقے والے، دوسری جگہ والے، دوسری طبیعت رکھنے والے اگر اس میں فائدہ محسوس کریں اور اس کو اختیار کریں تو شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے بے شمار فائدے بیان فرمائے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس میں تقریباً ہر بیماری کی شفا رکھی ہے۔ سرکار نے فرمایا شہد استعمال کرو، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، لیکن کیا یہ ہر شخص شہد استعمال کر سکتا ہے؟ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں میڈیکل سائنس منع کرے گی، بہت سارے شوگر کے مریضوں کو ڈاکٹرز منع کرتے ہیں، ایسے ہی جن کی طبیعت پہلے ہی گرم ہوتی ہے تو شہد ان گرم علاقوں میں استعمال کرنا نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ پھر مقدار کے اعتبار سے فرق پڑ سکتا ہے کہ زیادہ مقدار میں کریں تو نقصان کا باعث، کم مقدار میں کریں تو کوئی نقصان نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹرز کی جدید تحقیق کو بنیاد بنا کر نہار منہ پانی پیتا ہے تو یہ خدا نخواستہ حدیث کی مخالفت لازم نہیں آئے گی، نہ اس شخص کا گناہ گار ہونا لازم آئے گا۔ اگر کوئی اور یہ ایک اصول اور یاد رکھیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ یہ نہ کرو، یوں فرمائے کہ اس میں نقصان ہے، فقط اتنا کہیں پر آ جائے اس میں نقصان ہے، تو کسی چیز کا فائدہ یا نقصان بیان کرنا وجوب کو ہرگز ثابت نہیں کرے گا۔ مثلا شہد کا فائدہ بیان کیا تو اس میں یہ حکم پوشیدہ نہیں ہے کہ شہد ضرور استعمال کرو۔ اگر کہیں پر آ جائے کہ نہار منہ پانی نقصان کا باعث ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرمایا جا رہا ہے پانی استعمال ہی نہ کرو،
بلکہ وہ ایک مشورہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ ایک شخص کے لیے نقصان کا باعث ہو لیکن دوسرے کے لیے فائدہ مند ہو، تو اس لیے آپ استعمال کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے.